وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تفسیر القرآن میں ہم پڑھ رہے تھے وہ فعل جن کا تعلق مزید فی کی دنیا سے ہے۔ مزید فی کس فعل کو کہتے ہیں؟ جس کے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں 3 سے زائد حروف ہوں، 3 حروف تو اس میں ہوں کس کے؟ مادے کے، جو اصلی ہوتے ہیں۔ ان 3 حرفوں کے بغیر تو کوئی فعل مارد وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ 3 حروف تو ہوں مادہ کے، اصلی روٹ کے، اور باقی چوتھا حرف کیا ہو؟ زائد، یا چوتھا اور پانچواں زائد، یا چوتھا، پانچواں اور چھٹا کیا ہو؟ زائد۔ پڑھ چکے ہیں ہم کہ ثلاثی مزید فی، ثلاثی ہم نے کہا اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں مادے کے کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 3۔ اور مزید فی اس لیے کہتے ہیں کہ مادے کے 3 حرفوں کے علاوہ بھی کوئی زائد حرف لازماً اس میں شامل ہوتا ہے۔ اگر وہ چوتھا حرف جو زائد ہے وہ شامل نہ ہو تو پھر اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد، جیسے ضربا، فتح، نصر، سمع، شرب۔ اگر 3 سے زائد حروف ہوں فعل ماضی کے پہلے صیغے میں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی مزید فی۔ اب مزید فی فعل میں کم از کم کتنے حروف ہوں گے؟ 4۔ 5 بھی ہو سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کتنے ہوں گے؟ 6۔ 4 کی مثال ارسل، اس نے بھیجا۔ 5 کی مثال اجتہد، اس نے محنت کی۔ 6 کی مثال استغفر، اس نے بخشش طلب کی، اس نے معافی مانگی۔ سب کی ایک ایک دائی ہے، مخصوص ردم، وہ ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ العزیز خود ہی پہچان لیا کریں گے۔ ارسلہ کی دائی ہے افعل، اجتہد کی افتعل، اور استغفرہ کی استفعل۔ اب دائی میں فا عین لام، یہ 3 حروف ہر صورت میں موجود ہوتے ہیں۔ کوئی بھی دائی ان 3 حرفوں کے بغیر نہیں بن سکتی۔ فا عین لام تو ہر دائی میں، ہر ردم میں، ہر وزن میں لازماً موجود ہوں گے۔ یہ فا عین لام، یہ 3 حروف اصل میں نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اصلی حروف کی، جو مادے کے 3 حروف ہوتے ہیں۔ اب افعل میں بتائیے جو مادے کے 3 حروف ہیں یعنی فا عین لام، وہ کس نمبر پہ ہیں؟ 2، 3، 4۔ افتعل میں کس نمبر پہ ہیں؟ 2، 4، 5۔ استفعل میں کس نمبر پہ ہیں؟ 4، 5، 6۔ اب افعل میں اگر مادے کے 3 حروف دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر پہ ہیں تو اس ردم پہ استعمال ہونے والے ہر فعل ماضی میں بھی مادے کے جو 3 حروف ہیں وہ کس نمبر پہ ہوں گے؟ 2، 3، 4 پہ۔ چنانچہ افعل، ارسل، اس کا مادہ کیا ہے؟ ارسلہ کا را، سین، لام۔ استعل 2، 4، 5۔ استعل اس وزن پہ، اس ردم پہ استعمال ہونے والے فعل ماضی اجتہد میں بھی مادے کے 3 حروف کی ترتیب کیا ہوگی؟ 2، 4، 5۔ چنانچہ اجتہد کا مادہ بتائیے کیا ہوگا؟ جیم، ہا، دال۔ استفعل اس میں ترتیب کیا بنتی ہے مادے کے 3 حروف کی؟ 4، 5، 6، یعنی آخری 3 حروف۔ چنانچہ استغفرہ کا مادہ کیا ہوگا؟ غین، فا، را، 4، 5، 6۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ثلاثی مزید فی ایک اصطلاح ہے جو فعلوں کی اس دنیا کا نام ہے کہ جس میں ایسے فعل رہتے ہیں جن کے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ کم از کم 4۔
5 یا زیادہ سے زیادہ 6. اس ریاست میں زیادہ تر تعداد ایسے فعلوں کی ہے کہ جن کے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں 5 حروف ہوتے ہیں. زیادہ تر کون سے فعل یہاں رہتے ہیں جن کے پہلے صیغے میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 5. افتعل، اسی طرح ایک ڈائی ہے تفاعل، تفاعل وغیرہ. مثالوں سے بات واضح ہوگی. اب دیکھیے یہ جتنے بھی فعل ہمارے سامنے لکھے ہوئے ہیں سب میں حروف کی تعداد کتنی ہے؟ 5. تقاسم، تقبل، تقبل میں بھی 5 حروف ہیں. جس حرف کے اوپر شد ہو ہم بتا چکے کہ وہ حرف سنگل نہیں ڈبل ہوتا ہے. چنانچہ تقبل اصل میں ہے تقابل، یہ با کا حرف 2 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. اسی طرح امتحانا، اس نے امتحان لیا، امتحانا. اکتسب، اس نے کمایا، تفاخر، فخر کرنا، تدبر، سوچ بچار کرنا، اقتتل، لڑائی کرنا، تعاون، تعاون کرنا، توکل، توکل کرنا. پورا ترجمہ کیا ہوگا؟ فعل ماضی کے حساب سے توکل، اس نے توکل کیا، اس نے بھروسہ کیا، کسی پہ اعتماد کرنا. اب سب میں 5 حروف ہیں. جس فعل ماضی میں 5 حروف ہوں ان کا مادہ معلوم کرنا بہت آسان. ان کا مادہ معلوم کرنے کا فارمولہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا یہاں کیا ہے، 2 4 5. ہم نے کہا تھا ان فگرز کو یاد رکھیے، 2 4 5. جس فعل ماضی میں بھی 5 حروف ہوں گے ان میں مادے کے کون کون سے 3 حروف ہوں گے؟ جو حرف نمبر 2 پہ آ رہا ہے، جو حرف نمبر 4 پہ آ رہا ہے، جو حرف نمبر 5 پہ آ رہا ہے. 2 4 5. اس فارمولے کو ذہن میں رکھیے اور اس کو اپلائی کیجئے ان فعلوں میں. مادہ معلوم کرنا نہایت آسان آپ کو دکھائی دے گا. کیسے؟ تخاصم. 2 4 5 کا فارمولہ اپلائی کرتے ہوئے بتائیے اس کا مادہ کیا ہے؟ خا، صاد، میم. ڈکشنری میں آپ کو یہ کہاں سے ملے گا؟ تخاصم، خا، صاد، میم میں سے. تقبل، قاف، با، لام. ایک با یہ زائد ہوگی اور ایک با کیا ہوگی؟ اصلی. 2 4 5، ایک زائد اور ایک اصلی. امتحانہ، یہ لفظ آپ کو ڈکشنری میں کہاں سے ملے گا؟ میم، ہا، نون. 2 4 5. اکتسبہ کہاں سے ملے گا؟ کاف، سین، با. ہم نے کہا تھا بڑی میتھمیٹک زبان ہے عربی. 2 4 5 کا فارمولہ آپ اس پہ لاگو کرتے جائیے ہر فعل پہ. تفاخرہ، اس کا مادہ کیا ہوگا؟ فا، خا، را. تدبرہ کا دال، با، را. اقتتل کا قاف، تا، لام. اور ایک بات ذہن میں رہے کہ فعل ماضی ہو یا جس طرح ہم آگے چل کر پڑھیں گے فعل مضارع ہو. پھر سنیے، فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہو یا فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہو، اس میں 4 حروف ہوں، 5 ہوں یا 6 ہوں. آخری جو 2 حروف ہوں گے، آخری جو 2 حروف ہوں گے وہ لازماً مادے کے ہوں گے. پھر سن لیجئے، کوئی بھی فعل ماضی آپ کے سامنے ہے، فعل ماضی کا پہلا صیغہ یا فعل مضارع کا پہلا صیغہ آپ کے سامنے ہے، 4 حرفوں والا، 5 والا یا 6 والا. آخری 2 حروف پکے پکے لازماً کس کے ہوں گے؟ مادے کے، اصلی. صرف تیسرا حرف تلاش کرنا ہوتا ہے. یہاں دیکھ لیجئے جتنے بھی فعل ماضی ہمارے سامنے لکھے ہوئے ہیں، 4 حرفوں والے ہوں، 5 والے ہوں یا 6 والے ہوں، آخری 2 حروف لازماً کس کے ہوں گے؟ مادے کے. اقتتل،
اس کا مادہ کیا ہے؟ 2 4 5 2 4 5. ہاں بالکل اس فارمولے کے مطابق قاف تا لام تعاون. اس کا مادہ کیا ہے؟ این واو نون. تعاون آپ کو کہاں سے ملے گا ڈکشنری میں؟ این واو نون میں سے. بلکہ این واو نون سے بننے والے جتنے بھی فعل قرآن مجید میں مثال کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں سارے کے سارے آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ این واو نون میں سے. آج کل تو وہ ایسی سیریز بھی آ چکی ہیں. این واو نون آپ ٹائپ کیجئے, کمانڈ دیجئے سرچ, ڈھونڈیے, تلاش کیجئے, کمپیوٹر کو آپ آرڈر دے رہے ہیں کہ این واو نون سے بننے والے کون کون سے الفاظ کہاں کہاں استعمال ہوئے. آپ کی دبائیے, آپ کے سامنے تمام وہ الفاظ آ جائیں گے. دباتے جائیے, وہ آیت آپ کے سامنے آتی جائے گی جس میں این واو نون کے مادے سے بننے والا کوئی بھی فعل استعمال ہوا ہے. فعل ماضی ہو, فعل مضارع ہو, فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہو, جمع کا ہو, مذکر کا ہو, مؤنث کا ہو, جو بھی این واو نون کے مادے سے بننے والا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہوگا اس کی کو دباتے جائیے, آپ کے سامنے اسکرین پہ آتا جائے گا. توکل, اس کا مادہ کیا ہے؟ واو کاف لام. اب دیکھیے, نکالیے کتاب, صفحہ نمبر ہے 38. صفحہ نمبر 38 پہ 7 نمبر کیا ہے؟ انفعل. 7 نمبر ڈائی کیا ہے؟ انفعل. انفعل کے آگے کچھ مثالیں لکھی ہوئی ہیں. انقطع, انقلب, انصرف, انحرف, انکشف, انتصر, انفجر. پہلے ترجمہ سن لیجئے, پھر ہم آپ کو ان کے بارے میں خاص بات بتاتے ہیں. انقطع منقطع ہو جانا, کٹ جانا. انقطع الحبل, رسی کٹ گئی. انقطع الخط, لائن کٹ گئی. الخط لائن. انقلب پلٹ جانا. ہم نے کہا تھا حالات بھی جب پلٹا کھا جائیں, جب پلٹ جائیں تو اسے بھی کیا کہا جاتا ہے؟ انقلاب. انصرف پھر جانا, واپس چلے جانا. انحرف مکر جانا, منحرف ہو جانا. انکشف ظاہر ہونا, کھل جانا. انکشف السر, راز کھل گیا, ظاہر ہو گیا. انکسر ٹوٹ جانا. انکسر الباب, دروازہ ٹوٹ گیا. انکسر القلم, قلم ٹوٹ گیا. انفجر بہنا. انفجر الماء من الارض, انفجر الماء من العین. العین کہتے ہیں چشمے کو, پانی چشمے سے بہ نکلا. اب سنیے ان کے بارے میں عربی گرامر کا ایک نقطہ. انقطع, انقلب, انصرف وغیرہ. ان کے علاوہ پھر سنیے, جس فعل ماضی کے پہلے صیغے میں 5 حروف ہوں اس میں مادے کی ترتیب کیا بنتی ہے؟ اصلی حروف کی 2 4 5. لیکن ان کے علاوہ انقطع, انقلب, انصرف, ان کے علاوہ کے 2 مطلب ہیں. یہ وہ سبق ہے جو ہم پڑھ چکے تھے چھٹیوں سے ایک دن پہلے, اسی کو ریوائز کر رہے ہیں کہ نیا سبق نہیں ہے, یہ ریویژن ہے آج. ان کے علاوہ ہم نے کہا اس کے 2 مطلب ہیں. ایک تو ان فعلوں کے علاوہ, باقیوں کے لیے فارمولا ہے یہ 2 4 5 کا. اور دوسرا مطلب کیا ہے ان کے علاوہ؟ یعنی ان کے علاوہ باقی جو 3 حروف ہوں گے وہ مادے کے ہوں گے. یعنی ان کو ہٹاتے جائیے, ان کو ہٹاتے جائیے, باقی جو حروف بچیں گے وہ کیا ہوں گے؟ مادے کے اصلی حروف. ان کے علاوہ. اب دیکھیے, انقطع, ان کو ہٹا دیجئے, باقی کتنے حروف بچیں گے؟ 3, وہ مادے کے ہوں گے. چنانچہ انقطع کا مادہ کیا ہے؟ قاف تا عین. آپ آگے خود ہی بتاتے جائیے. انقلبہ کا مادہ کیا ہے؟ ڈکشنری میں آپ کو انقلبہ کہاں سے ملے گا؟ قاف لام با میں سے. انصرف, اس کا مادہ کیا ہے؟ روٹ ورڈ
صاد را فا. ان حرفا کے روٹ ورڈز کون کون سے ہیں؟ ہا را فا. ان کا شفا کا مادہ کیا ہے؟ کاف شین فا. ان کا سارا کا کاف سین را. ان فجارا فا جیم را. یہ بالکل ہی آسان. ان کے علاوہ باقی جو حروف ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ مادے کے. آخری دائی ہے استفعل. یہ کس فعل کی دائی ہے؟ کس فعل ماضی کی؟ اس فعل ماضی کی جس میں کتنے حروف استعمال ہوتے ہیں؟ 6. یہ آخری حد ہے. 6 سے زیادہ کوئی ایسا فعل ماضی نہیں ہے، فعل ماضی کا پہلا صیغہ جس میں 6 سے زیادہ حروف استعمال ہوتے ہوں. استفعل. استفعل یہ مخصوص رزم ہے، یہ ایک مخصوص وزن ہے ان فعلوں کا کہ جن میں 6 حروف استعمال ہوتے ہیں. دیکھ لیجئے سب کا رزم یہی ہوگا. استفعل، استغفر، استرزق، استمتع. ان کا مادہ معلوم کرنے کا طریقہ سب سے زیادہ آسان ہے. ان کا فارمولہ کیا ہے؟ پھر سنیے. 6 حروف ہوں کسی فعل ماضی کے پہلے صیغے میں تو اس فعل کا مادہ معلوم کرنے کا فارمولہ ہے 50-50. کیا مطلب؟ 6 حروف ہوتے ہیں، 3 دائیں طرف کر دیجئے، 3 کو بائیں طرف کر دیجئے. دائیں طرف والے ہوں گے زائد اور بائیں طرف والے ہوں گے اصلی. چنانچہ مثال کے طور پہ استطعم 6 حروف ہیں، حمزہ سین تا. ان 3 کو اس طرف کر دیجئے اور تا این میم کو اس طرف والے ہوں گے زائد اور اس طرف والے ہوں گے اصلی اوریجنل، یا کہہ لیجئے مادے کے 3 حروف. چنانچہ استطعم آپ کو ڈکشنری میں کہاں سے ملے گا؟ تا این میم میں سے. استطعم. اسی طرح آگے اب ترجمہ سن لیجئے. استغفر اس نے مغفرت طلب کی. جس فعل کے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں 6 حروف استعمال ہو رہے ہوں اس میں معنی پیدا ہو جاتا ہے طلب کرنے کا. طلب کرنا، چاہنا، خواہش کرنا، گین کرنا، کسی چیز کو حاصل کرنا، اس طرح کا معنی اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. چنانچہ استغفر اس نے بخشش طلب کی. استرزق اس نے رزق طلب کیا. استمتع اس نے فائدہ حاصل کیا. یہاں حاصل کرنے، گین کرنے کا معنی پیدا ہو گیا ہے. استطعم اس نے کھانا طلب کیا. اس نے فائدہ حاصل کیا، فائدہ طلب کیا، دونوں معنی ٹھیک ہیں لیکن فائدہ حاصل کیا یہ زیادہ بہتر. استمتع اس نے فائدہ اٹھایا، فائدہ طلب کیا، فائدہ حاصل کیا. استطعم اس نے کھانا طلب کیا. بتائیے اگر استطعما ہو، استطعما آخر میں الف ہو تو پھر معنی کیا کریں گے؟ ان دو نے کھانا طلب کیا. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام نے جب کسی بستی والوں سے کھانا طلب کیا تھا تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ استطعما اہلہا. ہاں کی زمین لوٹ رہی ہے القریۃ کی طرف، یعنی ان دونوں نے اس بستی والوں سے کھانا طلب کیا. استکبر اس نے بڑا بننا چاہا، اس نے بڑا بننے کی خواہش کی، یعنی وہ بڑا بن نہیں گیا. ایسا شخص جو بڑا بننا چاہتا ہے، بڑا بننے کی خواہش کرتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے وہ بڑا بن نہیں جاتا بلکہ وہ تو اللہ کی نگاہوں سے بھی گر جاتا ہے اور عوام کی نگاہوں سے بھی، لیکن وہ خواہش کرتا ہے بڑا بننے کی. استکبر وہ بڑا بنا نہیں بلکہ اس نے بڑا بننے کی خواہش کی. استنصر اس نے مدد طلب کی. استعجل اس نے جلدی کی خواہش کی، یعنی جلدی کی نہیں بلکہ جلدی کرنے کی خواہش کی، کسی کو کہا جلدی کرو. استفتح اس نے کھولنے کا مطالبہ کیا، خود نہیں کھولا بلکہ کسی سے مطالبہ کیا تو دوبارہ کھول دے. مثلا استفتح. استبدل اس نے تبدیلی کی خواہش کی. استبدل اس نے تبدیلی کی خواہش کی. جب بنی اسرائیل نے من اور سلوہ اس کو تبدیل کر کے پیاز لہسن وغیرہ
کھانے کی خواہش کی تو اس وقت یہ فعل استعمال ہوا. استخلفا اس نے نمائندہ بنانا چاہا، وہ نمائندہ بنا نہیں بلکہ نمائندہ بنانا چاہا. استخلفا کسی کو نمائندہ بنانا چاہنا، کیا مطلب کسی کو نمائندہ بنانا. استشہدا اس نے گواہی طلب کی. استخرجا اس نے نکلنے کا مطالبہ کیا، خود نہیں نکلا، کسی سے کہا نکل جاؤ. استأخرا اس نے پیچھے ہٹنے کی خواہش کی. استقدما اس نے آگے بڑھنے کی خواہش کی. آگے قرآن مجید کی کچھ آیات، ان کا ترجمہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. استخرجا ٹھیک ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. استخرجا وہ نکل نہیں گیا بلکہ نکلنے کی خواہش کی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا. اللہ علم القرآن نہیں کہا، الرحمن علم القرآن. اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے کہ وہ قرآن کسی کو سکھا دے. الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا. الاسماء اس نے آدم کو سکھائے نام. کل الاسماء سب کے سب نام. علم آدم الاسماء کلھا. نزل علیک الکتاب بالحق اس نے نازل کی آپ پر کتاب بالحق حق کے ساتھ. حق کسے کہتے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا، یہ صرف سچ ہی نہ ہو بلکہ سچ کا معیار اور کسوٹی ہو. آج اگر ہم پہچاننا چاہیں کون سا عقیدہ درست ہے کون سا غلط ہے، کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے، تو ہمارے پاس معیار اور کسوٹی کیا ہے؟ قرآن مجید. اس لیے کہا نزل علیک الکتاب بالحق حق کے ساتھ، یعنی سچ کے معیار اور کسوٹی کے ساتھ، ایسے ضابطوں کے ساتھ جو صحیح اور غلط کا معیار اور کسوٹی ہے، جو صحیح اور غلط کو بتانے کا معیار ہے. اللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق اللہ نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں. رزق سے مراد کوئی بھی نعمت، کوئی مادی نعمت ہو یا معنوی نعمت ہو. اللہ نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں، یعنی مادی نعمتوں میں، صحت میں، اقتدار میں، علم میں وغیرہ. کسی کو صحت عطا کر دی، اس کو مال و دولت کی فراوانی سے محروم کر دیا. کسی کو مال و دولت کی فراوانی عطا کر دی، صحت طلب کر لی، کھا پی نہیں سکتا، شوگر کا مریض ہے. اللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق تو یہ اللہ نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ اور یقیناً يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو، لِلذِّكْرِ یاد دہانی کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. حفظ کہتے ہیں پہلی دفعہ کسی چیز کو یاد کرنے کو، اور ذکر کہتے ہیں کہ کسی چیز کا تصور تو پہلے سے انسان کے ذہن میں موجود ہو، بس اسے دوبارہ اثر نو یاد دہانی کی ضرورت ہو. تو ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ قرآن مجید کی پیش کردہ دعوت کوئی نئی دعوت نہیں ہے، کوئی اجنبی دعوت نہیں ہے. اس کا تصور پہلے سے انسان کے ذہن میں، انسان کی فطرت میں موجود ہوتا ہے. اللہ کی توحید کا تصور، آخرت کا تصور، نیکی کا تصور، جھوٹ بولنے کی ممانعت کا تصور، یہ سب دعوت پہلے سے سلیم الفطرت انسان کی فطرت کا حصہ ہوتی ہے. قرآن صرف کیا کرتا ہے، نئے سرے سے یاد دلا دیتا ہے کہ دیکھو تم بھول رہے ہو، تمہاری تخلیق کا یہ مقصد ہے، اللہ سے تم یہ وعدہ کر کے آئے ہو، اس وعدے کو تم بھلا چکے ہو. یہ یاد دہانی کراتا ہے، صرف کوئی نئی اور اجنبی دعوت نہیں پیش کرتا جو انسان پہ زبردستی مسلط کی جا رہی ہو. سبح للہ ما فی السماوات والارض تسبیح بیان کی اللہ کی ہر اس چیز میں جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. زمین کا، کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ پھر کبھی بتائیں گے. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. اجعلتم اصل میں ہے آ جمع جعلتم، آ پلس جعلتم. آ کا معنی ہے یہاں کیا، آ کیا
جعلتم تم نے بنا لیا ہے سقایت الحاج، سقایا کہتے ہیں پانی پلانے کو، کسی سے ساقی سقا وغیرہ، کیا تم نے بنا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانے کو، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے کو، کمن کاف زبر کا مانند من جو، اس شخص کی مانند جو آمن باللہ ایمان لایا اللہ پہ، والیوم الآخر اور آخری دن پہ، وجاہد فی سبیل اللہ اور اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں۔ یہ ابو جہل اور ابو لہب بڑے فخر کا اظہار کیا کرتے تھے کہ یہ سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، یہ سب سے بڑے بڑے جو عہدے ہیں مناصب ہیں یہ تو ہمارے پاس ہیں، یہ بیت اللہ کے وارث کہاں سے پیدا ہو گئے؟ حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں، مسجد حرام کو تعمیر ہم نے کیا ہے، اس کی صفائی کا اہتمام ہم کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر تمہارے دلوں میں اللہ کی توحید اور اس کی کبریائی پہ آخرت پہ ایمان نہیں ہے۔ تو فرمایا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، یعنی تمہاری ان نیکیوں کی میرے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بڑی سے بڑی نیکی کی بھی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی ہے اگر اس کی توحید اور کبریائی پہ ایمان نہ ہو، آخرت پہ ایمان نہ ہو۔ نمبر 8 تقبلها ربها بقبول حسن، اور وہ اسے اللہ کی خاطر نہ کر رہا ہو، وجاہد فی سبیل اللہ، یہ بھی شرط ہے، اور اس نے اللہ کی راہ میں جدوجہد کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ بھی شرط ہے کہ اللہ کی خاطر کر رہا ہو۔ تقبلها ربها بقبول حسن، تقبل قبول کیا ہا اس کو، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے اس آیت میں حضرت مریم علیہ السلام کی طرف۔ تقبلها ربها، قبول کیا اس کو یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو، ربها اس کے رب نے، بقبول حسن اچھا قبول کرنا، وانبتها نباتا حسنا، یعنی ان کی والدہ نے ان کو اللہ کے لیے وقف کیا تو اللہ نے بھی ان کو بڑے اچھے طریقے سے قبول کر لیا۔ وانبتها نباتا حسنا، انبتا لفظی معنی انبتا ہوتا ہے، انبتا کا ہوتا ہے کسی کو اگانا، انبتا کسی چیز نباتات، انبتا اور اس نے اگایا، یہ لفظی معنی ہے۔ یہاں کیا مراد ہے؟ وہ انبتا اور اس نے پرورش کی اور اس نے نشو و نما کی، ہاں اس کی یعنی حضرت مریم کی، نباتن حسنن یا معنی کریں گے وہ انبتا ہاں اور اس نے پروان چڑھایا اسے، نباتن حسنن اچھا پروان چڑھانا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، وا اور کفلا کفالت کی، دیکھ بھال کی اور دیکھ بھال کی ان کی حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، پھر سنیے، تقبلها ربها بقبول حسن، اسے قبول کیا اس کے رب نے اچھا قبول کرنا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اور اسے پروان چڑھایا اچھا پروان چڑھانا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا اور کفالت کی دیکھ بھال کی اس کی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی حضرت زکریا نے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑا بابرکت ہے اللہ سب جہانوں کا رب، بڑا برکت والا ہے، خیر و برکات کا منبع و سرچشمہ ہے۔ تشابہت قلوبہم، قلوب جمع مکسر ہے، اسی وجہ سے اس کے لیے جو فعل استعمال ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ واحد مؤنث، تشابہ مذکر، تشابہت مؤنث، تشابہت قلوبہم ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہو گئے۔ تشابہت قلوبہم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے مخالفین ہیں ان کی ذہنیتیں بھی ملتی جلتی ہیں سابقہ انبیاء کرام کے مخالفین سے، یہ بھی وہی حربے آزما رہے ہیں، وہی مخالفتیں کر رہے ہیں، اسی طرح کی مزاحمتیں کر رہے ہیں جس طرح کی مخالفتیں اور مزاحمتیں سابقہ دور میں انبیاء کرام کے مخالفین نے کی۔ تشابہت قلوبہم، ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے ہیں ان کے دل یعنی ان کی ذہنیتیں۔ فانتقمنا منہم، فا زبر فا جمع انتقمنا، یہ یوں ہے فا انتقمنا ملا کے بڑا، فانتقمنا منہم، بات ہو رہی ہے یہاں فرعون اور آل فرعون کی، تو ہم نے انتقام لیا ان سے۔ فاغرقناہم فی الیم، تو ہم نے غرق کر دیا ان کو دریا میں، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کس وجہ سے؟ بیزر بھی یہاں وجہ سے کے معنی میں ہے، بیزر بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ انہوں نے كَذَّبُوا جھٹلایا،
بآیاتنا، ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو۔ اللہ رب العزت فرعون اور آل فرعون کو کئی معجزے دکھا چکا تھا، کئی نشانیاں دکھا چکا تھا، تو فرمایا اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا، اس وجہ سے کہ انہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، ہماری نشانیوں کی، ہمارے معجزات کی، کیا معنی ہے ہمارے احکامات اور ضابطوں کی۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، یہاں جو مما استعمال ہوا ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ من جمع ما، من سے ما، جو نون کے بعد میم کا حرف آ رہا ہو تو تجوید کے مطابق دونوں کو دوسرے مرج کر کے، دونوں کا دوسرے میں ادغام کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ من ما کی بجائے مما۔ للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے مما اکتسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ یہاں دنیا کی کمائی بھی مراد ہے اور آخرت کی بھی۔ دنیا کی جو کمائی ہے وہ بھی ہم نے کہا مرد بھی کما سکتے ہیں، عورت بھی کمائی کر سکتی ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور آخرت کی کمائی بھی مراد ہے۔ انصرفوا صرف اللہ قلوبهم بانہم قوم لا یفقہون۔ انصرفوا، وہ پھر گئے، واپس چلے گئے۔ ایک تمثیلی انداز سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہاں اس آیت میں کہ ان لوگوں کے سامنے حق کی دعوت پیش کی گئی، وہ حق کی دعوت پہ لبیک کہنے کی بجائے واپس چلے گئے، ضد کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا اسے اپنے لیے مشکل سمجھتے ہوئے، اپنی آرام طلبی کے خلاف سمجھتے ہوئے وہ واپس چلے گئے۔ اب اللہ رب العزت کے ہاں کوئی زبردستی کا اصول تو ہے نہیں، ورنہ وہ کیا کرتا؟ فرشتوں کو بھیجتا اور کہتا تمہاری کیا مجال، میرے حکم کے خلاف سرتابی کر رہے ہو، واپس آؤ۔ لیکن اللہ کے ہاں جبر و اکراہ نہیں ہے، اللہ نے انہیں زبردستی واپس نہیں کیا، بلکہ صرف اللہ قلوبہم، وہ شخص جو حق کی دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہتا، اللہ اس سے کوئی زبردستی نہیں کرتا ہے، اس کو اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے۔ کہا ان طرف وہ پھر گئے، صرف اللہ قلوبہم، پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو۔ کسی کو آزادی دے دینا، کسی کو اس کے لیے وہ راستہ ہموار کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے کوئی زبردستی نہیں کی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی تو ہے نہیں۔ آگے چل کر ہے فمن شاء فلیؤمن، جس کا جی چاہتا ہے ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہتا ہے وہ انکار کر دے ماننے سے۔ ہمارے ہاں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی نہیں ماننا چاہتا مجھ سے کوئی زبردستی نہیں کیا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو نہیں چلنا چاہتا اللہ اس کو زبردستی واپس نہیں لاتا۔ ان صرف وہ پھر گئے، واپس چلے گئے۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، ان کو آزادی دے دی، انہیں ڈھیل دے دی۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اب وجہ بیان کی جا رہی ہے اس کی کہ وہ واپس کیوں چلے گئے۔ انہوں نے اس زندگی کی 4 روزہ عیش و آرام کو آخرت کی دائمی اور ابدی عیش و آرام پہ ترجیح کیوں دی؟ فرمایا بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ وہ قوم لوگ ہیں لا یفقہون، سمجھ سے کام نہیں لیتے ہیں۔ اگر وہ عقل و شعور کو استعمال کرتے تو پھر 4 روزہ عیش و آرام کو دائمی عیش و آرام پہ ترجیح نہ دیتے۔ فرمایا وہ پھر گئے، کیوں پھر گئے؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے کہ وہ لوگ ہیں سمجھ سے کام نہیں لیتے ہیں۔ اور چونکہ وہ خود واپس چلے گئے، اللہ نے بھی زبردستی ان کو واپس نہیں کیا، بلکہ صرف اللہ قلوبہم۔ ان فلک فکان کل فرق کالطود العظیم، نقشہ کھینچا جا رہا ہے اس منظر کا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تھا دریائے نیل پہ،
فرمایا ان فلا کا، وہ دریا پھٹ گیا، دو حصوں میں بٹ گیا، ان فلا کا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، وہ پانی پھٹ گیا، فکانا فا زبر فا تو کانا ہو گیا، کل فرقن ہر ٹکڑا، کالطود العظیم بڑے تودے بڑی چٹان کی مانند، دونوں طرف پانی کا پہاڑ کھڑا ہو گیا۔ پھر سنیے ان فلا کا وہ پھٹ گیا۔ کل انشاءاللہ العزیز تفسیر و قرآن میں جتنی بھی قرآن مجید کی آیات کی عربی زبان کی عبارتیں استعمال ہوئی ہیں سب کا ترجمہ آپ کو مل جائے گا۔ ان فلا کا وہ پھٹ گیا، فکان کل فرقن تو ہو گیا ہر ٹکڑا کالطود العظیم عظیم چٹان کی مانند، استطعما اہلہا، استطعما ان دونوں نے کھانا طلب کیا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام نے۔ اہلہا ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے القریۃ کی طرف، اس یعنی اس بستی والوں سے، اہل لاہور، لاہور کے رہنے والے، لاہور کے باشندے۔ استطعما اہلہا ان دونوں نے کھانا طلب کیا اس بستی کے باشندوں سے، اس بستی والوں سے۔ آگے کیا ہوا واقعے کا آپ کو علم ہے۔ اب آخری آیت سنیے اور اس پہ غور کیجیے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، واللہ اخرجکم اور اللہ نے، جملہ اسمیہ ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ نے نکالا تمہیں، من بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے شکموں سے، لا تعلمون شیئا تم نہیں جانتے تھے کچھ بھی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ اور اس نے بنائی تمہارے لیے سننے کی قوت، والابصار اور دیکھنے کی قوتیں، والافئدۃ اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں۔ الافئدہ جمع ہے الفؤاد کی، الفؤاد کہتے ہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ انسان کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے اور نتائج اخذ کرتا ہے، یہی ہے تین ذرائع علم۔ انسان کچھ باتیں سنتا ہے اسے علم ہو جاتا ہے، کچھ چیزوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اسے علم ہو جاتا ہے، دیکھ کر سن کر وہ غور کرتا ہے، بہت سے نتائج اخذ کر لیتا ہے۔ ان ذرائع علم کو بیان کیا گیا۔ فرمایا جب تم پیدا ہوئے تھے تمہیں کچھ علم نہیں تھا، اللہ نے تمہیں ان تین ذرائع علم سے استفادے کا موقع عطا کیا، اس نے تمہیں ان تینوں صلاحیتوں کو کام میں لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ اور اس نے بنائی تمہارے لیے سننے کی صلاحیتیں، والابصار اور دیکھنے کی صلاحیتیں، والافئدۃ اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں۔ تم سنتے ہو، کائنات کا مشاہدہ کرتے ہو، نتائج اخذ کرتے ہو کہ یہ سیب نیچے ہے کیوں گرا، بڑی بڑی ایجادات بنا ڈالتے ہو، کس لیے؟ تاکہ تم ایجادات بنا کے ہمارے ہی خلاف سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ۔ ان صلاحیتوں کو عطا کرنے والی ہستی کے خلاف ہی باغیانہ روش اختیار کر لو؟ نہیں، لعلکم تشکرون، بلکہ اس لیے کہ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر کس کو کہتے ہیں؟ کسی کا حق پہچاننا اور اس کو اس کا حق ادا کرنا۔ ہم نے یہ صلاحیتیں تمہیں اس لیے عطا کی تاکہ ان صلاحیتوں کو عطا کرنے والی ہستی کا تم حق پہچانو اور اس کو اس کا حق ادا کرو۔ پھر سنیے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم اور اللہ نے نکالا تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے، لا تعلمون شیئا تم کچھ نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ اور اس نے بنائی تمہارے لیے سننے، دیکھنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آگے چند احادیث ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے پڑھ لیا کیجئے، بسم اللہ خرجنا، اللہ کے نام سے ہم نکلے، وعلی اللہ ربنا توکلنا اور اپنے رب اللہ پر ہم نے توکل کیا، بھروسہ کیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم،
جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی. آگے چل کر صفحہ نمبر 42 پہ جو سبق آ رہا ہے وہاں ہم تشبہ اور عام تشابہ مشابہت میں فرق بیان کریں گے. من تشبہ جس نے تکلفاً مشابہت اختیار کی، ورنہ وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پہنتے ہیں ہم بھی پہنتے ہیں. تکلفاً کسی کے کلچر کو اپنایا، جس کو وہ اپنا دینی شعار سمجھ کے کرتے ہو وہ کام کسی نے کیا مسلمانوں میں سے. من تشبہ بقوم جس نے تکلفاً تصنعاً کسی قوم سے مشابہت اختیار کی، فہو منہم تو وہ ان میں سے ہے. وہ اپنا تعلق امت مسلمہ سے نہ سمجھے، اس کا شمار انہی میں سے ہوگا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے تعلم القرآن قرآن سیکھا، اور علمہ اس نے اسے یعنی اس قرآن کو آگے سکھایا. اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بہترین شخص کے اعزاز کا مستحق ہونے کے لیے دونوں پہ عمل کرنا ضروری ہے، سیکھنا بھی سکھانا بھی. آپ سیکھ لیں تو کم از کم کسی ایک کو تو ضرور سکھائیں، خواہ آپ کے اپنے گھر کا وہ فرد ہی کیوں نہ ہو، آپ کا اپنا کوئی دوست ہی کیوں نہ ہو. پہل تو کیا ہوگا، ہم از راہ تفنن کہا کرتے ہیں کہ پہل تو یہی ہوگا کہ اگلے کو سمجھ آئے یا نہ آئے آپ کو تو لازماً سمجھ آ جائے گی. پھر دوبارہ پڑھا دیجئے، پھر اس کو بھی سمجھ آ جائے گی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہم پڑھ رہے تھے قرآن مجید کی وہ آیات جن میں ثلاثی مزید فیہ کی دنیا سے تعلق رکھنے والے فعل ماضی کے صیغے استعمال ہوئے ہیں. صفحہ نمبر 38 پہ دیکھ لیجئے. پہلی آیت میں فعل ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے علمہ، دوسری آیت میں بھی علمہ، تیسری آیت میں نزل، چوتھی آیت میں فضل، پانچویں آیت میں یسرنا جس کا پہلا صیغہ ہے یسر، 6 نمبر میں سبح، نمبر 7 میں جاہد، 8 نمبر آیت میں 3 صیغے استعمال ہوئے ہیں فعل ماضی کے، تقبل، انبت، کفل. آیت نمبر 9 میں تبارک، 10 میں تشابہت جس کا پہلا صیغہ ہے تشابہ. صفحہ نمبر 38. 11 نمبر آیت میں فا جمع انتقمنا، انتقمنا کا پہلا صیغہ ہے انتقما. اسی آیت میں آگے چل کر ہے اغرقنا، پہلا صیغہ جس کا ہے اغرق. اسی آیت میں آگے چل کر ہے کذبو جس کا پہلا صیغہ کیا ہے کذب. آیت نمبر 12 میں اکتسبو، پہلا صیغہ اکتسب. اسی طرح اکتسبنا اس کا پہلا صیغہ بھی ہے اکتسب. 13 نمبر آیت میں انصرفو، پہلا صیغہ ہے انصرف. جہاں تک صرفہ کا تعلق ہے تو یہ مزید فیہ نہیں بلکہ کیا ہے ثلاثی مجرد، 3 حرفوں والا فعل ماضی. 14 نمبر انصلح. 15 نمبر استطعما، پہلا صیغہ اس کا کیا ہے استطعم. 16 نمبر آیت میں اخرج. آگے ہیں احادیث. پہلی حدیث میں خرجنا ہے، اس کا پہلا صیغہ ہے خارجہ، لیکن اس کا تعلق کس سے ہے مجرد سے، خارجہ 3 حرفوں والا فعل ماضی. توکلنا کا پہلا صیغہ ہے توکل، اس کا تعلق کس سے ہے مزید فی سے، 5 حرفوں والا فعل ماضی. دوسری حدیث میں ہے تشبہ، 5 حروف.
تیسری حدیث میں تعلم اور علمہ. تعلمہ میں 5 حروف ہیں اور علمہ میں 4. صفحہ نمبر 39 پہ ہمارے سامنے مصدر کے اوزان، مصدر کی دائیاں، مصدر کے ردم موجود ہیں. سب سے پہلے ہے افعال، پھر ہے تفعیل، پھر ہے مفاعلۃ، آگے تفعلۃ اور فعال بھی لکھا ہوا ہے. اس کو رہنے دیجئے کل تک کے لیے انشاءاللہ العزیز. آگے ہے تفاعل، پھر تفاعل، افتعال، انفعال، استفعال. یہ سب مصدر ہیں. ہم نے کہا تھا جس طرح انگلش میں ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ٹو لگانے سے جو چیز بنتی ہے اسے ہم کیا کہیں گے عربی زبان کی گرامر کی اصطلاح میں؟ مصدر. ٹو ریڈ پڑھنا، ٹو رائٹ لکھنا. اسی طرح انفقہ اس نے خرچ کیا، ينفق وہ خرچ کرتا ہے یا کرے گا، اور انفاق مصدر ہے. اس کا معنی کیا ہوگا؟ خرچ کرنا. اردو زبان میں آنا جانا، کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ سب کیا ہیں؟ مصدر. ثلاثی مجرد میں ہم نے ماضی اور مضارع تو پڑھا تھا، مصدر ہم نے ساتھ نہیں پڑھا. اس کی 2 وجوہات ہیں. نمبر 1، مجرد میں ہم نے مصدر نہیں پڑھا تھا، یا ماضی یا مضارع. راجع وہ واپس لوٹا، یرجع وہ واپس لوٹتا ہے یا لوٹے گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ثلاثی مجرد میں ایک تو مصدر کا استعمال بہت کم ہوتا ہے. نمبر 2، مجرد میں ماضی اور مضارع کے ساتھ ایک نہیں کئی مصدر استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ راجع یرجع کا مصدر رجع بھی ہے، واپس لوٹنا، رجوع بھی ہے، اور رجعۃ بھی ہے. مزید فیہ میں ماضی اور مضارع کے ساتھ ایک مصدر استعمال ہوتا ہے، اور ماضی اور مضارع کے ساتھ مزید فیہ میں مصدر کا استعمال ہے بھی بہت زیادہ. اردو جاننے والوں کے لیے اس میں جو بہت آسان بات ہے خوشی کی وہ یہ ہے کہ بہت سے الفاظ پہلے سے ہی اردو زبان میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھ لیجئے، مصدر کا ایک ردم ہے، ایک وزن ہے افعال. اس ردم پر استعمال ہوتا ہے انفاق، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اسی ردم پہ استعمال ہوتا ہے اخلاص. عربی زبان کے تلفظ میں کہیں گے اخلاص، خالص کرنا. اسی طرح انکار، عربی زبان میں کیا کہیں گے؟ انکار. اسراف، اسراف. احسان، احسان. اعلان، اعلان. انعام، انعام. اسلام، اسلام. سب اردو زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ. مصدر کا ایک ردم، ایک مخصوص ادائیگی، اس کی ایک ڈائی، اس کا ایک وزن کیا ہے؟ تفعیل. اس ردم پر کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں اردو زبان میں. تبلیغ، پہنچانا. علمہ اس نے سکھایا، یعلم وہ سکھاتا ہے یا سکھائے گا. اور تعلیم، سکھانا. اسی طرح تبشیر، تبشیر بشارت دینا. تکذیب، تکذیب جھٹلانا. تصدیق، تصدیق کسی کو سچا سمجھنا. تفریق، تفریق جدائی ڈالنا. تفصیل، تفصیل کھول کے بیان کرنا. اسی طرح تقدیم، تاخیر، تسخیر
تسخیر کائنات، سب کا ردم کیا بنتا ہے؟ تفعیل. عربی زبان کے تلفظ میں کیا کہیں گے؟ تفعیلن. مصدر کا ایک ردم ہے، یہ سب ہمارے سامنے لکھے ہوئے ہیں بورڈ پہ بھی اور کتاب میں بھی. مفاعلتن. اردو زبان کے تلفظ میں اس کو کہتے ہیں مفاعلہ. ہم مطالعاتن کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ مطالعہ. مذاکراتن کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ مذاکرہ. مراقبتن کی بجائے مراقبہ. گول تا پہ جب وقف کیا جائے، جب آواز کو روک دیا جائے تو گول تا بدل جاتی ہے کس کی آواز میں؟ ہاں کی آواز میں. تو یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. محاسبہ. تفصیل، تفصیل کھول کے بیان کرنا. اسی طرح تقدیم، تاخیر، تسخیر، تسخیر کائنات، سب کا ردم کیا بنتا ہے؟ تفعیل. عربی زبان کے تلفظ میں کیا کہیں گے؟ تفعیل. مصدر کا ایک ردم ہے، یہ سب ہمارے سامنے لکھے ہوئے ہیں بورڈ پہ بھی اور کتاب میں بھی. مفاعلتن. اردو زبان کے تلفظ میں اس کو کہتے ہیں مفاعلہ. ہم مطالعاتن کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ مطالعہ. مذاکراتن کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ مذاکرہ. مراقبتن کی بجائے مراقبہ. گول تا پہ جب وقف کیا جائے، جب آواز کو روک دیا جائے تو گول تا بدل جاتی ہے کس کی آواز میں؟ ہاں کی آواز میں. تو یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. محاسبہ اصل میں کیا تھا؟ محاسبتن. مطالعہ، مطالعاتن. اسی طرح ہم نے کہا مذاکرہ، مراقبہ وغیرہ. تفاعل، یہ بھی ایک ردم ہے، ایک مخصوص ادائیگی ہے مصدر کی. اس ردم پر استعمال ہونے والے کئی الفاظ اردو زبان میں. تفاعل، تدبر، ہم کہتے ہیں تدبر، توکل، تہجد، تبسم، سب کا ردم کیا ہے؟ تفاعل. عربی زبان کے تلفظ میں کیا کہیں گے؟ تفاعل. تہجد، تبسم، توکل، تدبر، تکبر، تکبر، تفکر، تفکر. آگے ہے تفاعل، یہ بھی مصدر کا ایک ردم ہے. اس ردم پر اردو زبان میں کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان کے. تفاعل، تقابل، تقابل کرنا ہم کہتے ہیں، کمپیریزن کرنا، موازنہ کرنا. تعارف، ایک دوسرے کی پہچان حاصل کرنا. معرفت اسی سے. تعارف، اسی سے ہم کہتے ہیں فلاں کا انداز تغافل. افتعال، یہ بھی مصدر کی ایک مخصوص ادائیگی ہے. افتعال، اس ردم پہ اردو زبان میں بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. افتعال. اجتماع، اجتماع. اجتہاد، کوشش کرنا، جدوجہد کرنا. کسی دینی مسئلے میں کوئی حکم معلوم کرنا، یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ اجتہاد. تو ایسا کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مجتہد. اختلاف، اختلاف. اعتراف، اس نے اعتراف کیا، یا اعتراف وہ اعتراف کرتا ہے، اور اعتراف، اعتراف کرنا مصدر. اسی طرح امتحان، افتعال، امتحان، کسی کو جانچنا، پرکھنا، آزمانا. اسی طرح ہم استعمال کرتے ہیں اجتناب، اجتناب، اوائڈ کرنا، پرہیز کرنا. مصدر کی ایک مخصوص ادائیگی ہے انفعال، انفعال. اس ردم پہ، اس مخصوص ادائیگی پہ بھی کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں اردو زبان میں. اس مخصوص ادائیگی میں بھی انقلاب، انقلاب، انفعال، انقلاب.
انقطاع، فلاں اور فلاں میں انقطاع واقع ہو گیا، انقطاع کٹ جانا، سلسلہ گفتگو کا منقطع ہو جانا ہم استعمال کرتے ہیں۔ انحراف، فلاں شخص نے اپنے وعدے سے انحراف کیا، مکر جانا۔ انکشاف، فلاں سائنسدان نے، فلاں سیاستدان نے معزول ہونے کے بعد بڑا انکشاف کیا۔ اسی طرح انشراح، مجھے انشراح حاصل ہو گیا ہے، میرا سینہ کھل گیا ہے، انشراح۔ آخری ادائیگی ہے مصدر کی استفعال، استفعال۔ اس مخصوص ادائیگی میں اس ردم پر استعمال ہونے والے الفاظ استغفار، استغفار گناہوں کی معافی مانگنا، استقبال، استقبال کسی کا استقبال کرنا، کسی سے یہ خواہش کرنا کہ وہ آگے بڑھے، تشریف لائے، استقبال۔ اسی طرح استکبار، استکبار بڑا بننے کی خواہش کرنا، بڑا بن نہیں جانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اس طرح کے الفاظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں جن کا ردم کیا بنتا ہے؟ استفعال۔ کچھ باتیں آپ کو سمجھ آ چکی مصدر کی، کچھ ممکن ہے ابھی ابہام ہو، جو ابہام ہے اسے ابھی اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے۔ ہم انشاءاللہ العزیز پھر اس سبق کو دہرائیں گے۔ بنیادی کانسیپٹ ہم نے آپ کو اس کا بتا دیا ہے، مزید وضاحت کی ضرورت ہوگی تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم وعدے کرتے رہیں گے۔ نکالیے صفحہ نمبر 41 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 3 ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ کل ہم نے تسبیح کا سین با ہا کے مادے سے تعلق واضح کیا تھا۔ تسبیح اصطلاحاً اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، اللہ کی ذات کو، اس کی تخلیق کو، اس کے فیصلوں کو ہر عیب سے، ہر نقص سے مبرہ و منزہ قرار دینا۔ اللہ کی ذات میں، اس کی تخلیق میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اس کے مقابلے پہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حمد۔ تسبیح اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، اور حمد کا مفہوم ہوگا اللہ کو ہر اعلیٰ صفت سے متصف قرار دینا۔ اللہ کی جامع تعریف کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ، کہ اللہ کی ذات میں عیب تو کوئی نہیں ہے، لیکن اعلیٰ صفت تمام کی تمام، ہر ایک اعلیٰ صفت اس میں موجود ہے، اعلیٰ صفات تمام کی تمام اس میں موجود ہیں اور عیب کوئی نہیں ہے۔ اس بات کا اعتراف کرنا ہو عربی زبان میں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ہم نے کل وعدے کیا تھا ہر چیز گردش میں ہے، یہ اس کا لفظی معنی۔ اصطلاحاً ہم نے بتا دیا لہ الملک، ملک کہتے ہیں ملکیت کو، اقتدار، اختیار، کنٹرول۔ لہ الملک، اسی کے لیے ہے اقتدار و اختیار، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے ہے حمد و ثنا، تمام اعلیٰ صفات کا وہ مستحق ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور فرشتے تسبیح بیان کر رہے ہیں اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ۔ وہ اللہ کی ذات کو ہر عیب سے پاک بھی قرار دے رہے ہیں اور تمام اعلیٰ صفات سے متصف بھی۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ مغفرت طلب کر رہے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں۔ خود ان سے تو کوئی گناہ صادر ہوتا ہی نہیں، ان کے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکیں، تو پھر گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں کن کے لیے؟ جن کی تخلیق پر ان کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوا تھا۔ اللہ نے کہا انہی کے لیے استغفار کرو۔
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ مغفرت طلب کر رہے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، الا آگاہ ہو جاؤ، غور سے سن لو، یقیناً اللہ ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. گناہوں کی معافی کا اختیار صرف اس کے پاس ہے. جھولی کو، دامن کو رحمتوں سے بھرنے کا اختیار بھی صرف اسی کے پاس ہے. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، کسی اور سے توقعات وابستہ نہ کرتے رہنا. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ٹھکانہ، جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کے قابل بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت تمہارے اوپر بنایا. اگر ترتیب الٹ ہوتی تو پھر کرۂ ارضی پہ بھی حیات کا، زندگی کا کوئی وجود نہ ہوتا. تم سورج سے حرارت اور روشنی نہ حاصل کر پاتے. یہ ترتیب بھی اللہ نے قائم کی ہے. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت تمہارے اوپر بنایا. وصورکم، اور اس نے تمہاری شکلیں بنائی. صورا یصور، صورت گری کرنا، شکلیں بنانا. اور اس نے رحم مادر میں تمہاری شکلیں بنائی. فاحسن صورکم، تو اس نے اچھی بنائی تمہاری صورتیں، تمہاری شکلیں. صور جمع ہے صورت ان کی. ایک آنکھ یہاں ہوتی، ایک یہاں ہوتی تو توازن اور اعتدال نہ ہوتا. یہ توازن اللہ نے پیدا کیا. فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات. ان آیات کا ترجمہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لکھا لکھایا باہر موجود ہے. اگرچہ کمپوز تو نہیں ہو سکا لیکن ہاتھ سے لکھا ہوا باہر حال مل سکتا ہے. کمپوزنگ میں کافی غلطیاں تھیں. فاحسن صورکم، تو اس نے اچھی بنائی تمہاری شکلیں. ورزقکم من الطیبات، اور اس نے رزق دیا تمہیں طیبات میں سے، حلال اور پاکیزہ اشیاء میں سے. ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری ربوبیت کا، تمہاری پرورش کا اہتمام کیا. وہ ہے اللہ تمہارا رب. فتبارک اللہ رب العالمین، تو بڑا بابرکت ہے اللہ سب جہانوں کا رب. بڑا بابرکت ہے سے کیا مراد؟ وہ خیر و برکات کا منبع و سرچشمہ ہے. فحاسبناها حسابا شدیدا، ایک بستی کا ذکر ہے یہاں. وہ بستی اللہ کی معصیت و نافرمانی میں حد سے بڑھ گئی تھی. اللہ نے کہا فازبرفات، تو حاسبنا، ہم نے محاسبہ کیا، ہاں اس بستی کا، حسابا شدیدا، شدید محاسبہ، ہم نے پھر احتساب کیا اس بستی کا. وعذبناها عذابا نکرا، اور جرم ثابت ہونے پہ عذبنا، ہم نے عذاب دیا ہاں اس بستی کو، عذابا نکرا، بدترین عذاب، اور ہم نے اس بستی کو بدترین سزا دی. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، استنکف یستنکف، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی عبادت اور بندگی کو اپنے لیے آر اور تانا سمجھنا. سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. اس طرح کا طبقہ لوگوں میں، انسانوں میں، بندوں میں موجود ہے. ایک بہت بڑی شخصیت جیل کی کوٹھڑی میں، اس کے متعلق یہ مشہور ہو گیا کہ اس نے نماز شروع کر دی ہے. اس نے باقاعدہ تحریری طور پہ یہ بیان بھجوایا کہ میں نے نماز شروع نہیں کی، میرے اعصاب بڑے مضبوط ہیں. اس نے یہ سمجھا کہ شاید نماز شروع کرنا اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے. تردید بھجوائی، باقاعدہ تردید کی کہ میں نے نماز شروع نہیں کی، میرے متعلق یہ مشہور نہ کیا جائے. اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کو اس نے اپنے لیے تانا اور آر سمجھا. بلوچستان کی ایک بہت بڑی شخصیت، قد ان کا لمبا ہے، ان کو کسی نے کہا کہ تھوڑا سا سر نیچے جھکائیے، ہم ہار پہنانا چاہتے ہیں. بڑے تکبر سے اس نے کہا یہ سر تو کبھی ہم نے خدا کے آگے نہیں جھکایا. اب دیکھیے، اللہ کی عبادت اور بندگی کو اپنے لیے آر سمجھنا، اپنے لیے تانا سمجھنا. ایک ڈی سی صاحب ہوا کرتے تھے،
وہ ایک دن کہنے لگے جب سے میں نے نماز شروع کی ہے میرے ساتھیوں نے مجھے تانا دینا شروع کر دیا ہے، تم کیا مولوی بن گئے ہو؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کو، اللہ کی عبادت کو اپنے لیے تانا اور آر سمجھنا. استنکف یستنکف واما الذین استنکفوا، اور جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کی عبادت کو اپنے لیے آر سمجھا، واستکبروا، اور انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو وہ یعنی اللہ عذاب دے گا ان کو دردناک عذاب، نہایت اذیتناک تکلیف دہ سزا دے گا. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی، کہہ دیجئے کس نے حرام قرار دیا ہے زینت اللہ، اللہ کی زینت یعنی اللہ کی پیدا کردہ دنیا کی زیبائش و آرائش کو، اچھا پہننے، اچھا اڑنے اور اچھا کھانے پینے کو کس نے حرام قرار دیا ہے؟ یہ راہبوں نے کہا تھا رہبانیت کا نظریہ کہ جتنا کوئی شخص دنیا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے وہ اللہ کے اتنا ہی قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ کا تقرب چاہتے ہو تو پھر ترک دنیا اختیار کرو، صحراؤں اور جنگلوں کا رخ اختیار کر لو. کہا نہیں، میرا کوئی ایسا حکم نہیں ہے. قل من حرم زینت اللہ التی، کہہ دیجئے کس نے حرام قرار دیا ہے اللہ کی پیدا کردہ زیبائش و آرائش کو، جسے اخرجہ اس نے نکالا ہے، پیدا کیا ہے، لعبادہ اپنے بندوں کے لیے. اور کس نے حرام قرار دیا ہے والطیبات من الرزق، اور رزق میں سے طیبات حلال اور پاکیزہ اشیاء کو. فلاں حضرت صاحب نے ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، انگور نہیں کھائے، گوشت نہیں کھایا، یہ کوئی تقرب اور ولایت نہیں ہے. فإنہم لا یکذبونک، تو بے شک وہ، تو یقیناً وہ، لا یکذبون، نہیں جھٹلاتے ہیں کا آپ کو. اے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ آپ کو جھوٹا نہیں قرار دے رہے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، اور لیکن ظالم لوگ بِآیاتِ اللہ یجحدون، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. ان کا مقابلہ ہم سے ہے، ہم خود ہی ان سے نمٹ لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں. اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کا حساب. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور وہ غفلت میں ہیں، لاپرواہی میں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کل کلا ان کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے، کل کلا ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور وہ غفلت میں ہیں، لاپرواہی میں ہیں. مُعْرِضُونَ، اعراض کرنے والے ہیں، رخ پھیرے ہوئے ہیں ہماری طرف اور ہماری آیات کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے. اقترب للناس حسابهم، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے رویے پہ اظہار افسوس فرما رہا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. انا، یقیناً ہم نے، نحن پھر ہم نے، نزلنا پھر ہم نے نازل کیا ہے، 3 دفعہ ہم نے یعنی ہم نے ہی نازل کیا ہے. یہ انسانی افکار کا مجموعہ نہیں ہے، کسی انسانی ذہن کی تخلیق نہیں ہے، ہمارا نازل کردہ کلام ہے. انا نحن نزلنا الذکر، یقیناً ہم نے ہی نازل کیا ہے قرآن مجید کو، اس یاد دہانی کو. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً ہم لہو اس کی، لام زبر اللہ، پھر یقیناً، اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آخری آیات بہت اہم ہیں، انہیں پڑھ کر کئی سائنسدان مسلمان ہوئے. مورس بکائے نے اس پہ پوری کتاب لکھ دی، قرآن بائبل اینڈ سائنس کے نام سے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو، سلالتن کہتے ہیں خلاصے کو، رس، ست، نچوڑ، 3 گیلی مٹی جس میں پانی بھی شامل ہو. جو اجزاء پانی میں ہیں، جو اجزاء مٹی میں ہیں، 100 کے لگ بھگ، انہی اجزاء کو اللہ رب العزت نے کشید کیا اور ان اجزاء سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی. ان اجزاء کو ملا کے فرمایا من سلالت من طین. سلالت کا لفظ قابل غور ہے، گیلی مٹی کے خلاصے سے، انہی اجزاء سے.
وہ اجزاء جو مٹی میں ہیں وہی انسان کے گوشت پوست میں ہیں. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، یہ پہلی دفعہ انسان کی تخلیق کا ذکر. پھر سلسلہ انسانی کیسے چلا؟ پھر ہم نے بنایا اس کو نطفۃ، نطفہ ڈراپ کے معنی میں، فی قرار مکین، قرار ٹھکانا، مکین محفوظ، محفوظ ٹھکانے میں، رحم مادر میں. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، علقۃ عین لام کاف اس کا مادہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے چمٹ جانا، چپک جانا، معلق ہو جانا، لٹک جانا. یوٹرس کی دیوار کے ساتھ چپک کر خوراک حاصل کرنے والا جرثومہ. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پہلے ویک کا یہ مرحلہ تیز ترین مائکروسکوپ کے بغیر نظر ہی نہیں آ سکتا. قرآن مجید نے 1400 سال پہلے اس کو بیان کیا. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے بنایا نطفہ کو علقۃ، چپک جانے والا جرثومہ جو یوٹرس کی دیوار کے ساتھ چپک کر خوراک حاصل کرتا ہے. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، تو ہم نے بنایا اس علقہ کو، اس جرثومے کو گوشت کا ٹکڑا. وہ خوراک حاصل کرتا کرتا گوشت کا ٹکڑا بن گیا. فخلقنا المضغۃ عظاما، تو ہم نے پیدا کی گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں. فکسونا العظام لحما، تو ہم نے پہنایا ہڈیوں کو گوشت. یہ تمام مراحل ولادت 1400 سال پہلے قرآن مجید بیان کر رہا ہے جب مائکروسکوپ کا کوئی وجود نہیں تھا. فکسونا العظام لحما، تو ہم نے پہنایا ہڈیوں کو گوشت. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے بنا ڈالا، انشأنا نشو و نما کرتے ہوئے، بڑھاتے ہوئے، کسی کو کوئی شکل دینا. پھر ہم بڑھاتے بڑھاتے پھر ہم نے بنا ڈالا اس کو خلقا آخر، ایک اور ہی مخلوق. کہتے ہیں اطباء کہ یہاں تک اس مرحلے سے پہلے پہلے حیوان اور انسان کے جنین میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ہڈیوں کو گوشت پہنانے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے اس وقت پھر انسان کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں انسان کے جنین میں جو اس کو حیوان سے ممتاز کرتی ہیں. اس لیے یہاں ثم کا لفظ، پہلے فا زبر فا تھا، اب ثم کا لفظ یہاں کہا استعمال کیا جا رہا ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے بنا ڈالا اس کو ایک اور ہی مخلوق جو اس کو حیوان سے ممتاز کر دیتی ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بڑا بابرکت ہے اللہ بہترین پیدا فرمانے والا. احسن افعال کے ردم پہ ہے ڈگری. احسن ہم آگے چل کر اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو پیدا کرنے کی صفت میں اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے. کوئی تقابل نہیں ہے، یہاں کمپیریزن نہیں ہے، موازنہ نہیں ہے. موازنہ کرنا ہو تو پھر افعالوں کے بعد من کا استعمال کرتے ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بڑا بابرکت ہے، یعنی خیر و برکات کا منبع و سرچشمہ ہے اللہ بہترین پیدا فرمانے والا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، انا بھی ہے آگے چل کر لام سے لا بھی ہے. پھر یقیناً یقیناً تم اس کے بعد مر جانے والے ہو، موت سے ہمکنار ہونے والے ہو. پیدا ہونے کے بعد زندگی بسر کرتے ہو، پھر کوئی شخص نہیں جو موت کے مرحلے سے ہمکنار نہ ہو، موت سے محفوظ رہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. اور اس بکائی نے لکھا ہے کہ یہاں تک بیان کردہ قرآن مجید کے تمام مراحل 100% حرف بحرف درست ثابت ہوئے. 1400 سال پہلے بیان کردہ مراحل ولادت. اب اگلا مرحلہ جو سائنس کی اپروچ سے باہر ہے وہ بھی حرف بحرف 100% درست ہی ثابت، درست ہی ہوگا. اور وہ کون سا مرحلہ ہے؟ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یقیناً تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. پوری سائنس کی دنیا کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان آیات کو نازل کرنے والا وہی ہے، ان آیات کو نازل کرنے والی وہی ہستی ہے جو انسان کی تخلیق کرنے والی ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. فاقبل تو آگے بڑھے، اقبال یقبل اقبال آگے بڑھنا. ترقی کے لیے بھی اقبال استعمال ہوتا ہے. علامہ اقبال سے پوچھا تھا ان کے استاد نے دیر سے کیوں آئے ہو؟
تو انہوں نے کہا تھا اقبال دیر سے ہی آیا کرتا ہے، ترقی دیر سے ہی ملا کرتی ہے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تو آگے بڑھے ان میں سے بعض پر، یتلاومون، ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے، ایک دوسرے پر الزام دھرتے ہوئے. بیٹوں نے منصوبہ بنایا باپ کے مرنے کے بعد، کیوں نہ رات کے کسی حصے میں جائیں اور فصل کاٹ لیں، نہ کوئی غریب آئے نہ ہمیں کچھ دینا پڑے. باپ کی روایت کے خلاف انہوں نے کرنا چاہا. وہ پہنچے، آسمان سے کوئی آفت نازل ہو چکی تھی اور کھیت تباہ و برباد ہو چکا تھا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ پھر کیا انہوں نے کیا؟ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تو آگے بڑھے ان میں سے بعض پر، یتلاومون، ایک دوسرے پہ الزام دھرتے ہوئے. جب کوئی منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے پہ الزام عائد کیا جاتا ہے. جس طرح آج ہوا، انما یتقبل اللہ من المتقین، انما بس، یتقبل اللہ، قبول کرتا ہے اللہ، یا منع کریں گے بس اللہ تو قبول کرتا ہے، من المتقین، تقوی اختیار کرنے والوں سے. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی مسترد ہو گئی. قابیل نے غصے کا اظہار کیا حابیل پہ. حابیل نے کہا مجھ پہ کیوں غصہ نکالتے ہو، اپنے دل کو ٹٹولو، اپنی اصلاح کرو. تمہارے دل میں تقوی نہیں ہوگا، تمہاری قربانی مسترد ہو گئی. مجھ پہ کیوں غصہ نکالتے ہو، اپنی اصلاح کرو، تمہاری اور کوئی نیت ہوگی. اللہ کا تو ضابطہ ہے. کیا کہا حابیل نے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، بس اللہ تو تقوی اختیار کرنے والوں سے قبول کرتا ہے. سوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون. نبأ ینبئ، نبأ خبر کو کہتے ہیں، نبی خبر دینے والا، نبأ ینبئ خبر دینا. جلد ہی خبر دے گا انہیں اللہ بما، اس کی جو، کانوا یصنعون، وہ کیا کرتے تھے. صنع یصنع، کوئی کام انجام دینا، جو کام وہ انجام دیا کرتے تھے، جلد ہی اللہ انہیں ان کی بدعمالیوں کی، ان کے کرتوتوں کی خبر دے گا، اور ساتھ ہی نتیجہ بھی بتا دے گا. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، جادل یجادل، اس کا معنی کیا جاتا ہے جھگڑا کرنا. کہ کون سا جھگڑا ہوتا ہے؟ بحث و تکرار والا. اہل کتاب کے مذہبی پیشوا وہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے بحث و تکرار کرتے ہیں. مقصد ان کا حق بات کو معلوم کرنا نہیں ہوتا، آپ کو زج کرنا، آپ کا وقت ضائع کرنا مقصود ہوتا ہے. اللہ نے کہا یجادلونک فی الحق، کی وہ بحث و تکرار کرتے ہیں آپ سے حق کے بارے میں، بعد ما تبین، اس کے بعد کہ وہ واضح ہو چکا ہے. انہیں اچھی طرح سے پتہ چل چکا ہے کہ آپ ہی نبی آخر الزماں ہیں. خواہ مخواہ وقت ضائع کرنے کے لیے وہ آپ سے کج بحثی کرتے ہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا فا تو، لا نہیں، تو کیا نہیں، یتدبرون القرآن، وہ قرآن پہ تدبر کرتے ہیں، قرآن پہ غور و فکر. تو کیا وہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ ام علی قلوب، یا کچھ دلوں پر، اقفالها، اقفال جمع ہے کفل کی، تالے کو کہتے ہیں، اور ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے قلوب کی طرف. قلوب جو کہ جمع مکسر ہے، اس لیے مؤنث کی ضمیر استعمال ہوئی.
یا کچھ دلوں پر ان دلوں کے تالے لگے ہوئے ہیں، دلوں کا عقل و بصیرت سے محروم ہو جانا، زنگ آلود ہو جانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ دلوں پہ تالے لگ جانا۔ تو کیا وہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ یا بامحاورہ ترجمہ کریں گے انہوں نے اپنے دلوں پہ تالے لگا رکھے ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ بَيَّنَ يُبَيِّنُ واضح کرنا، تَتَفَكَّرُونَ تفکر یتفکر سوچنا، كَذَلِكَ اس طرح، یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ، لکم الآیات تمہارے لیے احکامات کو، لعلکم تتفکرون تاکہ تم سوچو، اپنے انجام کی فکر کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، کذالک اس طرح، یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ، لکم الآیات تمہارے لیے احکامات کو، لعلکم تتفکرون تاکہ تم سوچو، اپنے انجام کی فکر کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، قاتل یقاتل قتال کرنا، لڑائی کرنا، مسلح جدوجہد کرنا، وہ لوگ جو ایمان لائے لڑتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت لڑتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں طاغوت کی راہ میں۔ طاغوت آگے چل کر ہم پڑھیں گے، اس کا مادہ ہے طاغین، یا جس کا معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا، اللہ کے مقابلے پہ آ جانا، اللہ کے احکامات کے خلاف سینہ تان کے کھڑے ہو جانا۔ جو قوتیں اللہ کے دین، اللہ کے احکامات کے مقابلے پہ آ جاتی ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ طاغوتی قوتیں۔ سب سے بڑا سرکش کون ہے؟ شیطان، ابلیس۔ وہ لڑائی کرتے ہیں سب سے بڑے سرکش یعنی ابلیس، شیطان کی راہ میں۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ ذالک وہ جس کا اشارہ پیچھے گزر چکا ہے، ذالک اشارہ کیا جا رہا ہے اس بات کی طرف جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ اس آیت سے پہلے ہے اللہ کے عذاب کا ذکر، جہنم کی آگ کی سزا کا ذکر۔ فرمایا ذالک وہ یعنی وہ سزا جس کا ذکر پیچھے گزرا، بما قدمت ایدیکم بے ضربی یہاں وجہ سے کے معنی میں ہے، اس وجہ سے ہے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے۔ وہ سزا تمہیں کیوں ملے گی؟ تمہاری اپنی کرتوتوں، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، تمہاری بدعمالیوں کی بدولت۔ وہ یعنی وہ سزا اس وجہ سے ہوگی جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ لیسا نہیں ہے، بِظَلَّامٍ بے ضربی لیسا کی پریپوزیشن ہے جو نفی میں مزید شدت کا معنی پیدا کر دیتی ہے، اور ظلامن کا معنی ادنا سا ظلم کرنے والا۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ ادنا سا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، للعبیدی بندوں پر۔ للعبیدی اصل میں ہے لام زیر لی جمع العبیدی، ملا کے پڑھیں گے للعبیدی۔ عبدن کی دو جمع استعمال ہوتی ہیں، عبادن بھی اور عبیدن بھی، بندوں کے لیے
اردو زبان کے اسلوب میں ہم ترجمہ کریں گے، اور یہ کہ اللہ بندوں پر ادنا سا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جو بھی سزا ملے گی وہ انسان کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوگی، اللہ کی طرف سے اس میں کوئی ظلم یا ناانصافی شامل نہیں ہوگی۔ ظالم اور ظلام میں کیا فرق ہے؟ ظلام کا یہاں معنی ہوگا ادنا سا بھی ظلم کرنے والا۔ ظلام کا لفظ آگے چل کر آ رہا ہے اسماء مشتقہ میں، وہاں بات واضح ہوگی۔ سر 10 معنی سن لیجیے، اور یہ کہ اللہ ادنا سا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے بندوں پر۔ بےزر بھی اس کی پریپوزیشن ہے لیسا کی۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ ذَرَأَ يَذْرَأُ، اس کا معنی ہوتا ہے پیدا کر کے پھیلا دینا۔ ذَرَأَ يَذْرَأُ، اسی سے ذریت کا لفظ۔ آدم علیہ السلام کی وہ اولاد جو کرۂ ارضی پہ پھیل چکی ہے ذریت آدم کہلاتی ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، اور یقیناً ہم نے پیدا کر کے پھیلا دیا ہے جہنم کے لیے، کثیراً بہت سوں کو، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے۔ وہ چلتے پھرتے جہنمی کون ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں وہ سمجھنے کا کام نہیں لیتے ہیں ان سے۔ بہا میں ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے قلوب ان کی طرف، جو کہ جمع مکسر ہے، اسی لیے واحد مؤنث کی ضمیر استعمال ہوئی۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، وہ نہیں دیکھتے ہیں ان سے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ان کے کان ہیں، لا یسمعون بہا، وہ نہیں سنتے ہیں ان سے۔ وہ عقل و بصیرت کو استعمال کر کے اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنی بصارت کو استعمال کر کے اللہ کی معرفت اور کبریائی پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ اپنے کانوں سے حق کی دعوت کو سننے کا کام نہیں لیتے۔ فرمایا اولئک کالانعام، وہ لوگ جن کا ذکر پیچھے گزرا، جو اپنی تمام تر صلاحیتوں کو مادی دنیا تک محدود رکھتے ہیں، ان عظیم مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ وہ لوگ کالانعام، جانوروں کی مانند ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ وہ ان سے بھی بدتر ہیں، گمراہ تر ہیں۔ بل ہم اضل، حیوانات تو مکلف نہیں ہیں، انسان تو مکلف ہے ان صلاحیتوں کو اللہ کی خاطر استعمال کرنے کا۔ بل ہم اضل، اس لیے اس طرح کے چلتے پھرتے لوگ جو جہنم کی مخلوق ہیں، حیوانوں اور چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، وہ لوگ ہی غافل ہیں، اپنے انجام سے بے خبر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، انہیں پتہ ہی نہیں کل ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ عیش و آرام دائمی ہے، نہیں، ان کی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، انہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ لوگ اپنے انجام سے بے خبر ہیں۔ ينفقون، نیچے وہ افعال جن کا تعلق ثلاثی مزید فی سے ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کا ماضی مضارع سنتے جائیے۔ فوری طور پہ یہ ووکیبلری ڈائجسٹ نہیں ہوگی، فوری طور پہ اس کو ہضم کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ یہ ووکیبلری ہے جو آہستہ آہستہ خود ہی امپروو ہوتی رہے گی، صرف سنتے جائیے، سنتے جائیے۔ جو چیز ذہن نشین ہو جائے ٹھیک، جو نہ ہو فکر نہ کیجیے۔ ينفقون، انفاقا ينفقو، خرچ کرنا۔ انبتت، انبتا ينبتو، اگانا۔ ضاعف يضاعف، کئی گنا کرنا۔
جاہدا یجاہدو جہاد کرنا، سبح یسبح تسبیح بیان کرنا، اللہ رب العزت کی ذات کو، اس کی تخلیق کو، اس کے فیصلوں کو ہر عیب سے پاک قرار دینا۔ یسبحون اس کی جمع ہے۔ استغفر یستغفر مغفرت طلب کرنا، یستغفرون جمع ہے۔ صور یصور تصویر بنانا، شکل بنانا۔ تبارک یتبارک بڑا بابرکت ہونا، خیر و برکات کا منبع و سرچشمہ ہونا۔ حاسبنا اس کا فعل ماضی اور فعل مضارع ہے، پہلا صیغہ حاسب یحاسب محاسبہ کرنا۔ عذبنا عذب یعذب عذاب دینا۔ استنکف یستنکف اللہ کی عبادت و بندگی کو اپنے لیے عار سمجھنا، کل ہم نے اس کی وضاحت کی۔ استنکفو جمع ہے استنکفا کی۔ استکبر یستکبر تکبر کا مظاہرہ کرنا، خود کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر گرداننا۔ استکبرو جمع ہے استکبرہ کی۔ عذب یعذب پیچھے گزر چکا۔ حرم یحرم حرام قرار دینا۔ اخرج یخرج نکالنا۔ کذب یکذب گزر چکا، یکذبون جمع ہے۔ اقترب یقترب قریب ہونا۔ نزلنا نزل ينزل نازل کرنا۔ انشأنا انشأ ينشئ نشو نما دینا۔ تبارک یتبارک بابرکت ہونا۔ اقبل یقبل آگے بڑھنا۔ تلاوم یتلاوم ایک دوسرے کو ملامت کرنا، ایک دوسرے پہ الزام دینا، ایک دوسرے پہ الزام عائد کرنا۔ تقبل یتقبل قبول کرنا۔ جادل یجادل بحث و تکرار کرنا۔ تبین یتبین واضح ہونا۔ ایک بات ذہن میں رہے، بعض اوقات کسی لفظ کے بارے میں شبہ پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں وہ ماضی ہے یا مضارع ہے۔ تبینہ کی تا کو دیکھ کے آپ کو شبہ ہو سکتا ہے شاید یہ فعل مضارع ہو، لیکن اس کے آخر میں جو زبر ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی کے آخر میں زبر ہوتی ہے اور فعل مضارع کے پہلے صیغے کے آخر میں پیش ہوتی ہے اصلی حالت میں۔ مثال کے طور پہ یجادل، یبلغ، یکتسب، یستغفر، یتوکل، یتدبر، اور فعل ماضی کے آخر میں زبر ہوتی ہے۔ اخرج، بلغ، استغفر، قاتل، جاہد، اکتسب۔ جب ماضی اور مضارع کی نشانیوں علامتوں کے درمیان کلیش ہو جائے تو پہلے پائیے کی بنیاد پہ آپ ترجیح کس کو دیں گے؟ فعل ماضی کو۔ پہلے کون سا زمانہ ہوتا ہے؟ ماضی۔ اب بتائیے تبینہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع؟ فعل ماضی۔ تدبر یتدبر تدبر کرنا، سوچ بچار کرنا۔ یتدبرون جمع ہے۔ بینا یبین واضح کرنا۔ تبینہ واضح ہونا اور بینا واضح کرنا، دونوں میں فرق کیا ہے ابھی ہم پڑھتے ہیں اگلے صفحے پہ۔ تفکر یتفکر غور و فکر کرنا۔ تتفکرون جمع ہے۔ قاتل یقاتل لڑائی کرنا، مسلح جد و جہد کرنا۔ قدمت ماضی اور مضارع ہے، قدم یقدم۔
یبصرون ابصر یبصر. صفحہ نمبر 42 پہ جو سبق ہے کتاب سے تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز کچھ دیر بعد. ہمارے سامنے سین میم عین کے مادے سے ثلاثی مزید فیہ کے جو 8 ماضی اور مضارع کے گروپ ہیں، سین میم عین سے ماضی مضارع کے وہ گروپ ہمارے سامنے موجود ہیں. صفحہ نمبر 39 پہ جو ٹیبل بنا ہوا ہے اس کی روشنی میں یہ 8 ماضی اور مضارع کے گروپ ہیں اور آگے ان کا ترجمہ. پہلا گروپ ہے افعل یفعل یعنی اسمع یسمع، سنانا. پورا ترجمہ تو اس کا ہے اسمع اس نے سنایا، یسمع وہ سناتا ہے یا سنائے گا. لیکن ہم مانا کر رہے ہیں مصدری، مصدر کا. گو وینٹ گون کا ترجمہ ہم نے کہا تھا ہم کس طرح یاد کرتے ہیں، جانا یہ کہہ کے. سمع یسمع ماضی مضارع کا دوسرا گروپ صفحہ نمبر 39 پہ جو ٹیبل بنا ہوا ہے اس کی روشنی میں اہتمام کے ساتھ تدریجن آہستہ آہستہ گریجولی سنانا. سامع یسامع ایک دوسرے کو سننا یا سنانا. ظاہر ہے ایک سن رہا ہوگا تو دوسرا سنا رہا ہوگا، دوسرا سنا رہا ہوگا تو پہلا سن رہا ہوگا. تسمع یتسمع تکلفا یا اہتمام سے سننا. ابھی ہم ان کی وضاحت کریں گے. تسامع یتسامع کثرت سے ایک دوسرے کو سننا یا سنانا. دو شاعر بیٹھے ہوں وہ دونوں چپ نہیں رہ سکتے، ان کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ تسامع یتسامع. استمع یستمع غور سے، توجہ سے یا اہتمام سے سننا. استسمع یستسمع سننے کا مطالبہ کرنا، سننے کی خواہش کرنا. ہوتا یہ ہے کہ مزید فیہ کے ہر دروازے کی کوئی خاصیت ہوتی ہے، کوئی کوالٹی ہوتی ہے جو اس کے اندر اس کے معنی میں پیدا ہو جاتی ہے. نکالیے صفحہ نمبر 42. آہستہ آہستہ بات واضح ہوتی رہے گی. اس سبق کا کچھ حصہ ہم پڑھیں گے آج اور کچھ انشاءاللہ العزیز کل. خاصیات الابواب مزید فیہ کے 8 دروازے ہیں، 8 ہی ماضی اور مضارع کے گروپ ہیں. ہر دروازے کا الگ الگ نام ہے. صفحہ نمبر 39 پہ جو مصدر لکھا ہوا ہے ہر ماضی مضارع کا وہ اس دروازے کا نام ہے. کل انشاءاللہ العزیز اس کی مزید وضاحت کریں گے. پہلے دروازے کا نام ہے افعال. اس کا ماضی مضارع ہے افعل یفعل، انزل ينزل، اخرج يخرج وغیرہ. افعال اس دروازے کی کوالٹی، خاصیت، خصوصیت کیا ہے کہ اس دروازے سے داخل ہونے والے ماضی اور مضارع کے گروپ میں معنی پیدا ہو جاتا ہے متعدی کا. لازم فعل کس کو کہتے ہیں؟ جو فعل کرنے والے کی اپنی ذات تک محدود ہو. اور متعدی فعل کس کو کہتے ہیں؟ جس کا اثر کسی اور پہ پڑے. اس کی مثال ہم نے دی تھی، کوئی شخص آیا بیٹھا چلا گیا. یہ سارے کام اس کی اپنی ذات تک محدود ہیں، لیکن ہم نے کہا تھا وہ آرام سے نہ بیٹھا، کسی کو کوہ نہیں مار کے گیا. تو مارنا یہ فعل اس کی ذات تک محدود نہیں بلکہ اس کا اثر کسی اور پہ ہوا. مارنا اس نے مارا یہ فعل کون سا ہے؟ متعدی. وہ آیا بیٹھا چلا گیا یہ فعل کیا ہے؟ لازم. نازلہ کا معنی اگر ہو وہ نازل ہوا، وہ اترا. تو بتائیے انزلہ کا معنی کیا ہوگا؟ اس نے نازل کیا، اس نے اتارا. ایک شخص خود ہی اتر کے چلا گیا، اس کا یہ فعل لازم ہوگا.
لیکن اس نے کسی اور کو بھی اتارا تو پھر اس کا یہ فعل کیا ہوگا؟ متعدی۔ بتائیے، خارجہ کا معنی ہو وہ نکلا، تو اخرجہ کا معنی کیا کریں گے؟ اس نے نکالا۔ داخلہ وہ داخل ہوا، ادخلہ کا معنی کیا ہوگا؟ اس نے داخل کیا۔ بتائیے، اطعمہ کا معنی اس نے کھایا ہوگا یا اس نے کھلایا؟ کھلایا۔ بالغہ کا معنی ہو وہ پہنچا، تو ابلغہ کا معنی کیا کریں گے؟ اس نے پہنچایا، ابلاغ، ذرائع ابلاغ، بات کسی تک پہنچانے کے ذرائع۔ سامعہ کا معنی ہو اس نے سنا، تو اسمع کا معنی کیا کریں گے؟ اس نے سنایا۔ نکاح اس نے خود شادی کی، انکحہ کا معنی ہوگا اس نے کسی کی شادی کرائی، مثلا اپنی بیٹی کی۔ اہل کتاب سے شادی کا جہاں ذکر ہے وہاں یہ تو ہے کہ شادی کر لو، کراؤ نہیں۔ اپنی بیٹی کی شادی کسی اہل کتاب سے نہ کراؤ، کر لو تاکہ وہ آئے، تمہارے ماحول میں آئے، تمہارے ماحول سے متاثر ہو، اور یہ چیز دین اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بنے۔ ہلاکا وہ ہلاک ہوا، اہلکا کا معنی کیا کریں گے؟ اس نے ہلاک کیا۔ غرقا وہ غرق ہوا، اغرقا اس نے غرق کیا۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ اغرقناہم فی الیم، ہم نے انہیں دریا میں غرق کیا۔ ابعدا اس نے دور کیا۔ ایک ہوتا ہے خود درست ہونا، صلح، ایک ہوتا ہے اصلح، کسی کو درست کرنا، معاشرے کی اصلاح کرنا۔ اصلح اس نے درست کیا، اس نے اصلاح کی۔ افسدہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے اس نے بگاڑا، اس نے خراب کیا۔ معاشرے کو خراب کرنا، معاشرے کو بگاڑنا، معاشرے میں فساد پیدا کرنا، اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ افسدہ یفسدو، اس کا مضارع۔ دوسرے دروازے کا نام ہے تفعیل، جس کا ماضی مضارع بنتا ہے فعل یفعل۔ یہ چیزیں ہم نے کہا آہستہ آہستہ ذہن نشین ہوں گی، فوراً نہیں۔ نزلہ، انزلہ کا معنی بھی اس نے نازل کیا، نزلہ کا معنی بھی اس نے نازل کیا۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ نزلہ اہتمام سے اتارا، اور تدریجن ہم نے کہا گریجولی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزلنا اللہ رب العزت نے یک بار کی اتارا تھا قرآن مجید کو لوح محفوظ سے دنیا والے آسمان پہ، اس کے لیے استعمال کیا انزلہ، اور انزلہ سے انزلنا۔ نزلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اہتمام سے اتارنا تدریجن، اور اس کی تنزیل مکمل ہوئی 23 سالوں میں۔ خرجہ، اخرجہ بھی اس نے نکالا، خرجہ بھی اس نے نکالا۔ فرق کیا ہے؟ کسی کو کان سے پکڑا، سزا کے طور پہ سکول سے نکال دیا، یہ کیا ہے؟ اخرجہ۔ اسی سے بنتا ہے اخراج، اخرجہ یخرج اخراجن، کسی کا اخراج عمل میں لانا، کسی کو نکالنا۔ ایک ہوتا ہے خرجہ، خرجہ یخرج تخریج، یہ بھی نکالنا ہوتا ہے، لیکن بڑے اہتمام کے ساتھ، گاؤن پہنا کے، ڈگری دے کے، بڑے اعزاز کے ساتھ نکالنا، یہ بھی تو نکالنا ہی ہوتا ہے یونیورسٹی سے، لیکن خرجہ اہتمام سے نکالنا۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ تینوں کوالٹیز یک وقت موجود ہوں، کبھی ایک کوالٹی ہوتی ہے، کبھی دو، اور کبھی تینوں۔ فہما کسی کو سمجھانا، آہستہ آہستہ، تدریجن، بڑے اہتمام کے ساتھ۔ قطع کاٹنا، اہتمام کے ساتھ، چھچھڑے علیحدہ کر کے۔ قطع ایک ہے ٹوکا پکڑا یوں کاٹ دیا، یہ قطع ہے، قطع اہتمام سے کاٹنا۔ غلقہ ایک ہوتا ہے اغلقہ، اس نے بند کیا، ایک ہوتا ہے غلقہ، اہتمام سے بند کیا۔ عزیزہ مصر نے جب یوسف علیہ السلام پہ دروازے بند کیے تھے تو قرآن نے اغلقت
کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ غلقت الابواب، بڑے اہتمام سے اس نے دروازوں کو بند کیا، پری پلان، کسی منصوبے کے تحت۔ قتل اس نے قتل کیا، قتل اس نے اہتمام سے قتل کیا۔ منفی سینس میں اہتمام کس طرح ہوتا ہے؟ بڑی بے رحمی سے، بے دردی سے قتل کرنا، پورا غصہ نکال کے۔ اسی طرح ذبح اس نے ذبح کیا، ذبح اس نے بڑی بے دردی بے رحمی سے ذبح کیا۔ فرعون کے بارے میں قرآن مجید نے ذبح یذبح کے الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ ذبح یذبح، یذبح ابناءکم، بنی اسرائیل کو کہا وہ تمہارے بیٹوں کو بڑی بے رحمی بڑی بے دردی سے ذبح کیا کرتا تھا، تمہاری نسل ختم کرنے کے لیے، ایک منصوبے کے تحت۔ جو لوگ معاشرے میں دہشت گردی کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک نے اس باب کے افعال استعمال کیے ہیں، باب تفعیل کے۔ ان یقتلوا یصلبوا تقطع ایدیہم، بڑی بے رحمی بے دردی کے ساتھ بڑے عبرتناک طریقے سے انہیں قتل کیا جائے چوراہے میں۔ بلغا اس نے پہنچایا، ایک ہوتا ہے ابلغا، اس نے پہنچایا، اور بلغا بڑے اہتمام سے تدریجاً پہنچایا۔ ابلاغ کیا ہے؟ فلاں جگہ حادثہ ہوا، 10 آدمی مارے گئے، ذرائع ابلاغ۔ ایک ہوتا ہے بلغا یبلغ تبلیغ، اہتمام سے کسی کے ذہن کو تیار کر کے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کسی کو کسی کے والد یا بھائی کے فوت ہونے کی اطلاع دینی ہو تو پہلے اس کے ذہن کو تیار کیا جاتا ہے، تدریجاً اس تک یہ بات پہنچائی جاتی ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ ابلغ یبلغ نہیں، بلکہ بلغ یبلغ، دین کے ابلاغ کا نہیں بلکہ تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے، اگلے کے ذہن کو تیار کر کے تدریجاً، یہ نہیں کہ ڈنڈا پکڑا اور مار دیا، ذہن کو تیار کیا جائے تدریجاً۔ بلغ یبلغ تبلیغ۔ مفاعلہ، یہ آخری باب جو آج ہم نے صبح پڑھا، باقی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز کل۔ مشارکت، اس کی خاصیت، اس کی کوالٹی کیا ہے؟ مشارکت کیا مطلب؟ اس دروازے میں سے گزر کر آنے والے ماضی اور مضارع میں معنی پیدا ہو جاتا ہے ایک دوسرے کا۔ قاتل، ایک دوسرے سے لڑائی کرنا۔ ایک ہوتا ہے قتل، کسی نے کلاشن کو اٹھائی، شوٹ کر دیا، یہ قتل ہے۔ اور اگر مقابلے پہ اس نے بھی گن نکال لی، دونوں شریک ہو گئے ایک ہی کام میں، پھر کیا کہیں گے؟ قاتل۔ یہ فرق ہے قتل میں اور قاتل میں۔ جادل یجادل، ایک دوسرے سے بحث و تکرار کرنا۔ خاصم یخاصم، ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا۔ حارب یحارب، ایک دوسرے سے جنگ کرنا۔ یہی ترتیب ہے، پہلے بحث و تکرار ہوتی ہے، پھر نوبت گالی گلوچ تک آ پہنچتی ہے، اور پھر اسلحہ نکل آتا ہے۔ جادل، خاصم، حارب، سابقہ، ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ جہاں قرآن مجید نے جنت کی طرف آگے بڑھنے کا حکم دیا، وہاں اسی باب کا فعل استعمال کیا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے پہ سبقت لے جاؤ، یہ ہے میدان آگے بڑھنے کا، دنیا داری نہیں۔ شارک یشارک، مشارکۃ، ایک ہی کام میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا۔ کاروبار میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک اگر ہو جائیں کچھ افراد، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مشارکت یا شراکت۔ باقی انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے کل، بات مزید واضح ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا